إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، پیارے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک کو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے سردی کے موسم میں عبادت کرنے کی فضیلت. محترم حاضرین، یہ عظیم کائنات جس کا خالق، جس کا مالک، جس کا مدبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں پورے کائنات کا نظام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنے مرضی کے مطابق پورے کائنات کو، پورے نظام کو چلا رہا. اللہ جو چاہتا ہے اس کائنات میں وہی ہوتا ہے. وجہ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. اس عظیم کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں اور تمام کے تمام مخلوقات کا واحد خالق، سچا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یعنی عبادت کرنے کی لائق والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے پورے نظام کو اپنے مٹھی میں رکھا ہے. وہ جیسے چاہتا ہے صرف کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو یوز کرتا ہے. محترم بھائیوں، یہ کائنات، سارے جہانوں کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، سارے کائنات کا رب جو رب العالمین ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے نشانیوں کو دنیا میں، سارے جہانوں میں مخلوق کے لیے پیدا کیا. انہی میں سے ایک نشانی ہمیں سولار سسٹم میں بہت سارے گیلیکسیز میں، ہم جس گیلیکسی میں جی رہے ہیں وہ ملکی وے گیلیکسی. یہ جو سولار سسٹم ہے، اس سولار سسٹم میں بے حساب لاکھوں گیلیکسیز ہیں. ان میں ملکی وے گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس میں بھی سولار سسٹم ہے اور سولار سسٹم میں بھی کتنے مخلوقات ہیں کسی کو پتہ نہیں سوائے اللہ.
اور یہ نظام ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں اس پر سپر پاور کوئی ہے تو وہ سپر پاور والی ذات اللہ کی ذات۔ اسی طریقے سے یہ نظام سولار سسٹم کے جو بھی نظام ہیں، جیسے چاند کا آنا ہمیں روشنی دینا، سورج کا آنا ہمیں روشنی دینا، یہ تمام کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کے لیے مسخر کر دیا، اپنے مخلوقات کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ چاند کا آنا، یہ سورج کا نکلنا، یہ ہوائیں ہمیں حاصل ہونا، یہ پانی ہمیں حاصل ہونا، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے بنایا ہے، تاکہ مخلوقات اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو یوزفل میں لاتے ہوئے صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ انہی نشانیوں میں سے موسم ہے، سیزن ہے، مشہور سیزن 4 ہیں: موسم گرما، موسم سرما یعنی سردی کا موسم، گرمی کا موسم، خزاں کا موسم، پتجھڑ کا موسم، اسی طریقے سے موسم بہار۔ یہ سب مشہور موسم ہے، یعنی سمر سیزن، ونٹر سیزن، آٹم سیزن، اسپرنگ سیزن، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ موسم اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ہماری جو اسلام، جو ہمارا سچا دین، سچا مذہب ہے، پورے دنیا میں سارے مذاہبوں میں، تمام مذاہب میں جتنے بھی دھرم ہیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، اس میں بیسٹ ریلیجین اور اللہ کو جو ایکسیپٹڈ ریلیجین ہے وہ صرف اور صرف اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین پر عمل کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے تصورات ہیں، لوگوں کے خیالات ہیں، لوگوں کے ڈفرینٹ کانسیپٹ آف گاڈس ہیں، یہ سب بیکار ہیں۔ نظام حیات، لیونگ لائف سٹائل کے جو بھی سسٹمیٹک کنڈیشنڈ لائف سٹائل ہے وہ اسلامک وے ہے، اسلامک لائف سٹائل، اسلامک طرز زندگی ہے۔ آپ اسلامی طرز زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے تبھی جا کر آپ صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں اور آپ کو جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ ان تمام نشانیوں میں سے موسم بھی اللہ کی ایک نشانی ہے اس کائنات میں۔ انہی موسموں میں سے ایک موسم کا نام سردی کا موسم ہے، جس موسم سے ہم لوگ الحمدللہ اس موسم میں داخل ہو چکے ہیں، اور دھیرے دھیرے سردی کا موسم پروان چڑھ رہا۔ رات کے عشاء کے بعد سے دیکھیں گے ہندو پور میں عشاء کے بعد سے سردی لاحق ہو رہی ہے، شروع ہوئی ہے ہلکی ہلکی سی، اور راتیں جیسے ہی بڑھتی ہیں چڑھتی ہیں، فجر کا وقت ہوتا ہے، زیادہ سردی ہمیں محسوس ہو رہا ہے، یعنی ونٹر سیزن یہاں سے اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ لیکن دیکھیے یہ موسم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں بھی مسلمان کیسے زندگی گزارے گا، ایسے موسم میں مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، عبادات کے سلسلے میں مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کی لیونگ لائف سٹائل اس ونٹر سیزن میں کیسے ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے، جیسا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ تمام کے تمام موسمات ہیں، ان میں سے یہ موسم جس میں ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں یہ سردی کا موسم۔ اب سردی کے موسم میں عبادت کرنے کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اب فضیلت کیوں ہیں، اہمیت کیوں ہے؟ اہمیت اس لیے ہے اس عبادت کی، اس لیے کہ سردی کے موسم میں عبادت کرنے میں بہت سے دشواریاں پیش آتی، ہمارا باڈی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ رات میں نماز پڑھنا ہے، ہمارا باڈی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ میں نماز کے لیے بیدار ہوں اور نماز کو جاؤ، کیوں؟ ٹھنڈی محسوس ہوتی رہتی۔ وضو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن ہمارا جسم، ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ جا کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے میں کولنگ واٹر سے، کولڈ واٹر سے جا کے وضو بناؤں، کیوں؟ دشواریاں پیش آتی ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں۔ کوئی مطلب غسل جنابت کرنا ہے، وہاں بھی مشکلات پیش آتی ہیں کہ میں کیسے غسل کروں، ٹھنڈا پانی ہے، کولڈ واٹر ہے۔ یعنی موسم سرما میں، سردی کے موسم میں عبادات کے سلسلے میں ہم کوتاہی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اور سستی زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کے باڈی کے ٹیمپریچر کی وجہ سے، کولڈ ٹیمپریچر کی وجہ سے جو حرارت ہوتی ہے، یہ حرارت کم ہو جانے کی وجہ سے، باڈی ٹیمپریچر اور ایٹماسفیئر ٹیمپریچر کم ہو جانے کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، اور عبادات کے سلسلے میں بہت کوتاہی اور بہت غفلت برتتا ہے۔ اس لیے ایسے موسم میں عبادت کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس موسم میں اگرچہ کوئی عبادت کرتا ہے، خصوصاً نماز کا اہتمام کرتا ہے، یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس سردی کے موسم میں،
تو اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے رات میں ہم سوتے ہیں، ہاں رات میں ہم سوتے ہیں، گرم کپڑے میں گرم بستر میں ہوتے ہیں ہم، اور نرم بستر پر سوتے ہیں، نرم بستر پر گرم کپڑے کے اندر سوتے ہیں اور نیند کی غفلت ہوتی ہے۔ ایسے میں اگرچہ بندہ فکر آخرت لیتے ہوئے نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اعجاز بھی بخشا ہے اور انعام بھی بخشا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دو بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ دو قسم کے بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک بندے کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سردی ہونے کے باوجود، یعنی ونٹر سیزن میں سردی ہونے کے باوجود رات میں اپنے بستر کو چھوڑتا ہے نماز کے لیے، اپنے بستر کو، جو نرم بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، گرم کپڑے پہنے ہوئے، گرم شال اوڑھے ہوئے، گرم بیڈ شیٹ اوڑھے ہوئے جو ہوتا ہے، اللہ کے خاطر اس گرم بستر کو چھوڑتا ہے اور وضو بناتا ہے، اور وضو بنا کر نماز ادا کرتا ہے، نماز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ نماز میں مشغول ہو جانے کے بعد اللہ کو یہ عمل بہت پسند، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ یہ میرے بندے غفلت کی نیند سے کیسے بیدار ہو گئے، کس چیز نے ان کو آمادہ کیا ہے میرے عمل کرنے کے لیے، کون سی چیز کی وجہ سے یہ لوگ سردی کے موسم میں بھی عبادت کے لیے جاگے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کیے ہیں، اور سردی کے موسم میں بھی، ونٹر سیزن میں بھی رات کے وقت وہ بھی بیدار ہو کے مست غفلت کی نیند سے بیدار ہو کے اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، کیا وجہ ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ تیرے نعمتوں کا حصول چاہتے ہیں، تیرے نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیرے بندے سردی کے موسم میں بھی رات میں جاگ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور تیرے عذاب کا فکر ہے، تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے عذاب کا فکر ہے، کہیں تو کس عذاب میں اس کو گرفت نہ کر لے، کس گناہ کی وجہ سے کون سے عذاب میں مبتلا نہ کر دے، اس عذاب کی فکر کرتے ہوئے، فکر آخرت لیتے ہوئے، اور تو نعمتیں عطا کرے گا نماز پڑھنے کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، جس کے وجہ سے یہ تیرے بندے رات کی یہ غفلت کی نیند، مست نیند، یہ سردی کے موسم میں جو نیند رہتی ہے نا، بہت میٹھی نیند ہوتی ہے، خاص کر فجر میں اٹھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ جو پابند ہے نماز کے، الحمدللہ، جو نماز کے پابند نہیں اگرچہ کوشش کریں گے نماز کو اٹھنے کے لیے، بہت دشواری کا کام، بہت مشکل کا کام ہے، بستر چھوڑنا من نہیں کرتا، دل نہیں کرتا کہ میں بستر نرم نرم بستر کو چھوڑوں، اور وہ موسم بھی ایسا ہوتا ہے، ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے موسم ہمیں سست بنا دیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اور سو اور غفلت کی نیند میں ہم فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو بندے سردی کے موسم میں بھی ٹیمپریچر کا خیال نہ کرتے ہوئے، کولڈ ٹیمپریچر کا خیال نہ کرتے ہوئے، گوگل میں سرچ کرنے کے مطابق پتہ چلا کہ انسان جو ہے 10 ڈگری سیلسیس سے کم ہو تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو ٹیمپریچر جب لو ہو جاتا ہے، 20 بلو میں چل جاتا ہے ٹیمپریچر، 20 ڈگری سیلسیس میں، تو انسان کا باڈی کا ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے، اور ایٹماسفیئر کا باڈی کو ٹیمپریچر کولڈ ہونے کی وجہ سے، ایٹماسفیئرک ٹیمپریچر کم اور باڈی ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے سستی، لیزینس آتی ہے انسان کے اندر۔ اسی لیزینس کو چھوڑتے ہوئے، بستر کو چھوڑتے ہوئے، نرم بستر کو گرم بستر کو چھوڑتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے جاگتا ہے، تو فرشتے سے اللہ سوال کرتے ہیں میرے بندے کو کس چیز نے جگایا ہے، تو فرشتے جواب دیتے ہیں تیری نعمتوں کے حصول کا امید ہے ان کو، اور عذاب تو جو دے گا اس کی فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے فرشتوں کو کہ یہ بندے، اس بندے کی جتنے بھی امیدیں ہیں اس کو میں عطا کر دوں گا، جتنے بھی نیک تمنائیں ہیں اس کو میں عطا کر دوں گا، اور اس بندے کی زندگی میں جتنے بھی خوف ہیں، ڈر ہیں، اس کو میں دور کر دوں گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، نیک تمنائیں کتنے ہیں؟ نوجوان چاہتا ہے اچھی سیلری ملے، نوجوان چاہتا ہے اچھے جاب ریکروٹمنٹ ہو، میرا اچھے سیلری پیکیجز ملے، نوجوان آج اچھے بڑے بڑے ڈگری لیتے ہوئے بھی خالی ہے، اچھے ایم ٹیک کے، بی ٹیک کے سافٹ ویئر انجینئر ہے، میکینیکل انجینئر ہے، میڈیسن کے ہمارے پاس ڈگری ہے، پھر بھی ہم جاب سے خالی ہیں۔ نیک تمنائیں بہت ہیں، امیدیں بہت ہیں، لیکن کیوں نہیں حاصل ہو رہا معلوم؟ اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، سیلریز پیکیجز کے لیے جتنا ہم فکر کر رہے ہیں جاب کے لیے، اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے،
جب آپ کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر آ جائے اور قرآن و حدیث کے مطابق آپ پابند ہو جائیں تو کبھی چاہے وہ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، ہائی ٹیمپریچر ہو یا کولڈ ٹیمپریچر ہو، آپ کو کبھی بھی عبادت سے کوئی ٹیمپریچر روک نہیں سکتا، کوئی ٹیمپریچر روک نہیں سکتی۔ اور اللہ کا وعدہ ہے جو بندے سردی کے موسم میں اللہ کے خاطر بستر کو چھوڑ کر نماز کی پابندی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا کہنا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ جو چاہتا ہے، اس کی جو امیدیں ہیں، جو تمنائیں، سب کو پورا کر دوں گا، اور اس کو جن چیزوں سے ڈر ہے، جن نقصانات ہونے سے ڈر ہے، ان نقصانات کو دور کر دوں گا، ان نقصانات کو دور کر دوں گا۔ ہمیں کن چیزوں کا ڈر ہے، کن چیزوں کا خوف ہے؟ نوجوان چاہتا ہے کہ اگرچہ میں دیندار بن جاؤں، نمازی بن جاؤں، تو میرا باس جو ہے مجھے جاب سے نکال دے گا، اس کا فکر ہے، جاب سے نکل جانے کی فکر ہے۔ بڑے لوگوں کی یہ فکر ہے کہ میں جو بزنس کر رہا ہوں، اگرچہ بزنس میں میری عبادت رکاوٹ آتی ہے تو میں لوں، یعنی بزنس کے لیے ہم نماز کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نقصان کس کا ہے؟ فکر، دنیا کی فکر ہے کہ کہاں میرا بزنس لاس ہو جائے، کہاں میرا جاب چلا جائے، اس کی فکر ہے۔ ایسے ڈر لاحق ہو رہا ہے نا، یا دشمنوں جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس کا ڈر اور خوف ہے کہ کب کیا ہو جائے پتہ نہیں، کب، چاہے ہندوستانی لیول پہ رہو یا دنیا کے لیول پہ رہو، دنیاوی طرز زندگی اگرچہ ہم دیکھ لیں، مسلمانوں کے ساتھ جو بھی صورتحال ہے، مسلمان ٹینشن میں ہے، مسلمان پرابلم میں ہیں، لیکن سولوشن جہاں ہے وہ سولوشن کو ڈھونڈنا نہیں چاہتا۔ سولوشن نماز میں ہے، سولوشن عبادتوں میں ہے، سولوشن دعاؤں میں ہے۔ رات کی تہجد کی نماز پڑھ کر اگرچہ آپ دعائیں کریں گے، سولوشن وہاں ملنے والی ہے۔ کیوں؟ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کائنات میں، سارے جہانوں میں جو بھی چیز ہو رہی ہے اللہ کی مشیت اور اللہ کے مرضی سے ہو رہی ہے۔ تو جو پرابلم کریٹ کرنے والا، جس کے مرضی سے پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، سولوشن بھی وہی ہوگا نا، سولوشن بھی کریٹر کے ہاتھ ہی میں ہوگا نا۔ تو سولوشن کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی تم پر جتنے بھی پرابلمس آتے ہیں، تم پر جتنے بھی چیلنجز آتے ہیں، اس پرابلم کا اور اس چیلنجز کا حل کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے۔ جتنے بھی پرابلم، جتنے بھی چیلنجز تم فیس کر رہے ہو، اس کا سبب تمہارے گناہوں کے کرتوت ہیں، تمہارے کرتوت ہے، تمہارے ہاتھوں سے کیے ہوئے بدعمالیاں ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مصیبتوں میں ڈال رہا ہے۔ اور اللہ مصیبتوں میں ڈال کر یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پریشان ہو، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم، یہ تو خوشحالی میں مجھے یاد نہیں کرتا، پریشانی میں تو میرے طرف آ جائے، پریشانی میں تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر لے، پریشانی میں کم سے کم نماز کی پابندی کر لے، مصیبت میں پھنسے ہوئے کم سے کم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے۔ یہ چاہتا ہے اللہ، مصیبت میں پھنسا کر ہمیں چاہتا ہے کہ کم سے کم میرا بندہ خوشحالی میں تو مجھے یاد نہیں کرتا، اس مصیبت کے وقت، چیلنجز جب فیس کر رہا ہے، اس وقت تو میرے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، روئے، گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے۔ اور میں توبہ استغفار قبول کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن بندہ چاہتا نہیں۔ بندہ الٹا اللہ کو کوستا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ظلم ہو رہا ہے تو نتائج ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہوں کا سبب ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، بتانا ہے، مقصد یہ ہے کہ سردی کے موسم میں بھی اگرچہ آپ عبادت کریں گے، خاص کر رات کی عبادت، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جتنے بھی نیک تمنائیں ہیں، جتنے بھی امیدیں ہیں، اس امیدیں کو، اس تمناؤں کو پوری کرے گا۔ اور جن چیزوں سے بھی آپ کا ڈر لاحق ہو رہا ہے، آپ کو خوف لاحق ہو رہا ہے، اس ڈر کو آپ کے دل سے نکال دے گا۔ اور اس کے بعد اس مہینے میں، سردی کے موسم میں، خصوصاً رات کے وقت ٹھنڈ جب زیادہ ہو جاتی ہے، ٹیمپریچر جب بہت لو ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں وضو کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، وضو کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی، ایسے سچویشن میں بھی، اگرچہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی بندہ وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیوں؟ جو بندہ، دشواری ہے نا، بہت مشکل ہے نا، ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈ کالے میں، یعنی سردی کے موسم میں وضو کرنا، پھر نماز کے لیے آنا، بہت دشواری کا کام ہے، یہ مشکل کا کام ہے، اسی لیے فضیلت بھی اس کی بڑی ہوئی ہے، اس کی اہمیت بھی اس لیے زیادہ ہے، اس کی امپورٹنس بھی اس لیے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسا عمل نہ بتا دوں جس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ یعنی دیکھیے، سردی کا موسم ہے، رات ٹھنڈ کالے کی رات ہے، ٹیمپریچر بہت کم ہے، لو ٹیمپریچر ہے،
خود بھی سردی ہو رہی ہے اور پورا ایٹماسفیئر بھی کولڈ ٹیمپریچر ہے. ہاں لیکن ایسے وقت میں کوئی بندہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے. وضو کرنے کے بعد نماز جو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے درجات کو، یعنی جنت میں اس کے اسٹیٹس کو اور بڑھا دیں گے. جنت میں اس کے اسٹیٹس کو اور بڑھا دیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکاری، نہ چاہتے ہوئے بھی، دشواری کا کام ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے، دل نہیں مانتا کہ میں ٹھنڈا پانی سے وضو کروں، کولڈ واٹر سے میں وضو کروں، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اگرچہ ہم سردی کے موسم میں کولڈ ٹیمپریچر ہونے کے باوجود کولڈ واٹر سے اگرچہ وضو کرتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی کرے گا، گناہوں کی بخشش بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ہمارے درجات کو، ہمارے اسٹیٹس کو، ہمارے عہدے کو، ہمارے درجے کو بڑھائے گا. اسی طریقے سے اس موسم کا ایک فائدہ دیکھیے. اس موسم کا فائدہ کیا ہے معلوم؟ تھوڑے ایسے عبادتیں ہیں جو اس موسم میں کرنا بہت آسان ہے. بعض عبادتیں ایسی ہیں جو اس موسم میں بہت آسان ہے وہ عبادت کرنا. خاص کر دو عبادتیں، ایک روزہ رکھنا اور دوسرا تہجد کا اہتمام کرنا بہت آسان ہے اس موسم میں. روزہ ایسے کہ ونٹر سیزن میں جو ڈے کا ٹائم ہوتا ہے نا، ڈے ٹائم کا جو پیریڈ ہوتا ہے بہت مختصر ہوتا ہے، شارٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ڈے کا ونٹر سیزن میں، اور نائٹ ٹائم آپ دیکھیں گے بہت لانگ رہتا ہے، لمبی رات ہوتی ہے. ہاں تو ڈے ٹائم بہت خوشگوار بھی ہوتا ہے، پیسفل ہوتا ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، آپ کو بھوک کی شدت بھی محسوس نہیں ہوگی، پیاس بھی آپ کو نہیں لگے گی. ہاں بہت ٹھنڈا موسم، مختصر شارٹ ٹائم پیریڈ ہے ڈے کا، کیوں؟ ونٹر سیزن ہے، بہت جلد ختم ہو جاتا ہے دن. ایسے میں روزے کی جو عبادت ہے کرنا بہت آسان ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے. جلد سو جائیں گے نماز کے بعد، جلد سو جائیں گے تو رات طویل ہونے کی وجہ سے، لانگ ٹائم پیریڈ ہونے کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں، ایک جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس کو خاص کر سکتے ہیں. تہجد کا اہتمام بہت آسان ہو جاتا ہے اس موسم میں. کیوں؟ راتیں لمبی ہوتی، راتیں لمبی ہوتی. اور تہجد کا اہتمام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تہجد میں اگرچہ ہم تہجد کا اہتمام کرتے ہیں جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، یعنی رات میں عشاء کے نماز کے بعد رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، جیسے 2:30 3:34، یعنی اذان سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے، یہ جو وقت ہوتا ہے رات کا آخری حصہ، رات کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرے، اور جو لاسٹ فائنل پارٹ ہے اس پارٹ میں، یعنی فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے تک جو حصہ ہے 2:33 3:30، اس وقت میں اگرچہ آپ بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، قیام اللیل کی پابندی کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کا آخری جو حصہ ہوتا ہے نا، ہر رات کے آخری حصے میں یہ آسمان، دنیاوی آسمان جو ہے، یعنی آسمان کا پہلا حصہ، اس پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ، جو تہجد کا وقت ہونا، اس میں نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پکار کے، اناؤنسمنٹ کر کے بندوں سے ایڈورٹائزمنٹ، یعنی فرشتوں کے ذریعے اور اپنے ذریعے اناؤنسمنٹ کرتا ہے، پکارتا ہے اپنے بندوں کو. 3 سوال کرتا ہے. پہلا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے تہجد کے وقت میں یہ کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی جو ہاتھ اٹھائے تہجد کے وقت میں اور جو مانگے میں اس کو عطا کر دوں، جو سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں؟ ہے کوئی جو اللہ کا بندہ جو اس وقت میں نیند سے بیدار ہوتا ہے اور صرف میری رضامندی کے لیے عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگے گا اور میں اس کے دعاؤں کو قبول کرنے والا؟ ہے کوئی میرا بندہ؟ اللہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے، لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ رات میں دیر سے سوتے ہیں نا. دنیا کے کام بہت ہیں ہمارے لیے، دین کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس، دین کے لیے وقت نہیں. جمعہ کا خطبہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. دین کے لیے 5 وقت دینا ہمارے لیے بہت، لیکن دنیاوی معاملات کے لیے ہم گھنٹوں دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میرج فنکشن کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کیوں میں کھڑے رہیں گے کھانے کے لیے، وہ چلتا. کیوں میں کھڑے رہتے کھانے کے لیے، اس میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی ویٹ کرتے، نو پرابلم، کھانا جو ہے ٹیسٹی کھانا. لیکن آخرت کے لیے
آخرت کی باتوں کو سننے کے لیے، اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے، دین کی باتوں کو سننے کے لیے کبھی 5 منٹ ایکسٹرا ہو جائے یا کم بھی ہو جائے، اس میں بھی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد کے وقت میں اپنے بندوں سے پہلے آسمان پہ آ کے نازل ہو کے سوال کرتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کوئی چیز اور میں اس کو عطا کر دوں؟ دوسرا سوال اللہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے تہجد کے وقت، لیکن ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوتے ہیں، غفلت کی نیند میں سوئے ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی میرا بندہ تہجد کے وقت میں نماز پڑھے اور مجھ سے مانگے اور میں اس کو وہ چیز دے دوں، یعنی مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کو میرے سامنے رکھے اور اس پر ندامت کرتے ہوئے، شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے مجھ سے مغفرت کی دعائیں کرے اور میں اس کو مغفرت کر دوں؟ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن گناہ کا احساس نہیں ہمارے دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے توفیق بھی چھین لیا ہم سے۔ اتنے گنہگار ہیں، اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مغفرت کی دعا طلب کریں، وہ توفیق بھی اللہ ہم سے چھین چکا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا جو ہے محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں قرآن و حدیث کا کتنا پابند ہوں۔ کیا میری زندگی میں تہجد کی پابندی ہے یا نہیں؟ خلاصہ کلام یہ ہے، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ونٹر سیزن ہے، سردی کا موسم ہے، اس میں رات طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، نائٹ ٹائم پیریڈ بہت لانگ ہوتا ہے۔ اس کے 3 حصے کریں اور آخری حصہ 3:30 اور 4 یعنی اذان سے 20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے، یہ جو وقت ہے اس کو تہجد کے لیے صرف کریں، اور آپ جو مانگیں گے، جو پریشانیاں ہیں اللہ اس کو دور کرنے والا ہے، جو نعمتیں، نیک تمنائیں آپ کو حاصل کرنا ہے اللہ سے مانگیں۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، خود اناؤنسمنٹ کرتا ہے آگے، لیکن ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا اور بندے کا معاملہ کتنا فرق ہے معلوم؟ اللہ کو آپ چاہے جتنی بے حساب زندگی پر مانگتے رہیں، اللہ نعمتیں نچھاور کرتے رہے گا، نعمتیں عطا کرتے رہے گا۔ اللہ سے جو مانگیں گے دے گا، جتنے بار مار دے، جب سے پیدا ہوتے وہاں سے موت تک، قبر پہنچنے تک جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا۔ لیکن بندے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بندے سے 1 بار مانگیں گے، 2 بار مانگیں گے، 3 بار مانگیں گے، چاہے میرا بھائی، سگا بھائی کیوں نہ ہو، کتنے بار مدد کرے گا، سپورٹ کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ 10 بار، 15 بار، آخر میں بول دے گا، یا کم سے کم اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ کیا ہے یہ بندہ خالی میرے سے ہی آ کے مدد پوچھتا ہے اور دوسرے کوئی ملتے نہیں کیا؟ لیکن اللہ کا معاملہ اپوزٹ ہے، آپ نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کو اس کے بندے نہیں پوچھتے ہیں، نہیں سوال کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بندے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ یہی بندہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ خالق اور مخلوق میں، اللہ نے پیدا کیا ہم کو اس میں، اور ہم پیدا ہوئے مخلوق ہیں، ہم میں اور اللہ کی صفت میں یہی فرق ہے کہ اللہ ہم جتنا بھی مانگتے ہیں دیتا ہے، دینے والا ہے، دیتا رہے گا، دیا ہے الحمدللہ، انشاءاللہ دے گا بھی، جب تک مانگیں گے اللہ دینے والا ہے۔ اور بندہ زیادہ مانگنے کی وجہ سے عاجز ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کبھی عاجز نہیں ہونے والا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ونٹر کے سیزن کو 3 حصے کریں، اور آخری حصہ جو ہوتا ہے فجر اذان ہونے سے پہلے، اس حصے میں تہجد کا اہتمام ضرور کریں۔ اور یہ جو نماز کی جو فضیلت ہے نا، ابو ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، ہاں گھر سے باہر نکلے، موسم کون سا تھا؟ سردی کا موسم تھا۔ سردی کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ پتے جھڑتے ہیں، پتے جھڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں، اس درخت کے پاس گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور درخت کے 2 ڈالیوں کو پکڑ کر، 2 برانچز کو پکڑ کر ہلایا، ہلانے کی وجہ سے پتے جھڑنے لگے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آواز دی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے اور فرمائے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طریقے سے اس موسم میں، سردی کے موسم میں، ونٹر سیزن میں جس طریقے سے جو ہے پتے جھڑ رہے ہیں نا، نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے بندے کے جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے ونٹر سیزن میں، سردی کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، بندہ اگرچہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی جس طریقے سے پتے جھڑتے ہیں اس کے اوپر سے بدعمال یا جتنے بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اگرچہ اس پر عمل کر لیں گے، خاص کر اس موسم میں، سردی کے موسم میں ہم نماز کی پابندی کر لیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی
اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ دخان آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم میں جب جہنمیوں کو بدعمالیوں کی وجہ سے، قرآن و حدیث کے اپوزٹ کام کرنے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا، دو قسم کے عذاب اس کو دیے جائیں گے، ایک گرم پانی کا اور ایک ٹھنڈا پانی کا۔ تعلق سردی کے موسم سے اس لیے بتا رہا ہوں۔ دو قسم کے آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دو قسم کے عذاب جہنمیوں کو دے گا۔ ایک کون سا ہے؟ گرم پانی کا، اور ایک ٹھنڈا پانی کا۔ حمیم کا مطلب ہوتا ہے اتنا گرم، اتنا ہاٹ واٹر جو ہے آپ اس کو پی نہیں سکتے ہیں، پئیں گے بھی تو آپ کے جسم کے جو باڈی پارٹ سے پورے جل جائیں گے، ہاں پورے بسٹ ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے گرم پانی پینے کی وجہ سے۔ اور غساق کا مطلب ہوتا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا شدید ٹھنڈا پانی اس کو پی نہیں سکتے، پی ہی نہیں سکتے، اتنا کولڈ واٹر ہوتا ہے، اتنا لو ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ ایسے دونوں عذابات دیے جائیں گے، سردی کا عذاب بھی ہوگا، گرمی کا عذاب بھی ہوگا، سردی کا عذاب بھی ہوگا، گرمی کا عذاب بھی ہوگا، ٹھنڈا پانی کا بھی عذاب ہوگا، گرم پانی کا بھی عذاب ہوگا۔ اور عذاب کے مختلف شکلیں ہیں، بہت سارے بے شمار عذاب ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سردی کے موسم میں اگرچہ آپ نماز کی پابندی کریں گے، اگرچہ آپ تہجد کی پابندی کریں گے، اگرچہ آپ دعاؤں کی پابندی کریں گے، اگرچہ آپ کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، تو آپ اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ورنہ آپ کو جس طریقے سے سردی کے موسم میں ٹھنڈ کی وجہ سے وضو نہیں کرتے ہیں، ٹھنڈ کی وجہ سے آپ نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بے نمازی اس کا انجام کیا ہے؟ بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے نا، کفر ہے، نماز نہ پڑھنا کفر ہے، اور کفر کرتے ہیں تو بدعمالی کو جیسے اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ہمارا جو عمل کافرانہ عمل ہو، کافر بھی نماز نہیں پڑھتے اور ہم بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کافر جس طریقے سے جہنم میں جائیں گے، ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور جہنم میں جانے کے بعد دنیا کے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہم وضو نہیں کرتے ہیں سردی کے موسم میں، دنیا کے ٹھنڈی کے پانی کی وجہ سے یا دنیا کی ٹھنڈی کی وجہ سے، یہ جو لو ٹیمپریچر ہوتا ہے یا کولڈ واٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں، مشکل ہوتا ہے ہمیں نماز کی پابندی کرنا، نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ عذاب دیا جائے گا۔ گرم پانی کا بھی عذاب ہوگا، ٹھنڈا پانی کا بھی عذاب ہوگا۔ اگرچہ اس ٹھنڈے پانی کی عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سردی کا موسم، جو اللہ تعالیٰ نے ایک سنہرا موقع دیا ہمارے لیے، ایک گولڈن چانس ہے، کیوں؟ اس میں دو عبادتیں خاص کر روزہ آسانی سے کر سکتے ہیں، روزے کا اہتمام، اور تہجد کا اہتمام بھی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس موسم کو ہم عبادت کے لیے صرف کریں۔ آپ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی کام ہیں، آپ کریں، کوئی بات نہیں، لیکن جہاں عبادت کی بات آ جاتی ہے اس کے لیے بھی خاص وقت آپ اس کا یوز کریں، خاص وقت اس کے لیے فکس کرتے کہ یہ ٹائم میرے لیے عبادت کے لیے ہے، یہ ٹائم میرے لیے بزنس کا ٹائم ہے۔ اس طریقے سے آپ اگرچہ ٹائم مینجمنٹ کریں گے اور اس حساب سے ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سردی کے موسم میں نہیں بلکہ پوری زندگی جب تک حیات باقی ہے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے اخلاص اللہیت کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق دے، اور خاص کر نماز کے اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو تہجد نماز کی پابند گزار بنائیں، تہجد کا پابند ہم لوگ کو بنائیں، تاکہ ہم تہجد میں ہماری جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ہیں، اللہ سے سوال کریں اور اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ ہمارے جتنے بھی نیک تمنائیں ہیں اس کو پوری کرے۔ اور آخر میں تہجد کے سلسلے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تہجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ مظلوم فلسطینیوں پہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے، ایسے لوگوں پہ ظلم روکنا ہے آپ کو، دعا کا اہتمام کیجئے، خصوصاً سردی کے موسم میں تہجد کا اہتمام کیجئے، اور اپنے لیے بھی، اپنے آل و اولاد کے لیے بھی، فیملی ممبرس کے لیے بھی، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور مظلوموں پر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے لیے اور دنیا میں امن و شانتی قائم ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت میں دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے موت تک قرآن و حدیث کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ واللہ یعلم ما تصنعون۔